السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اپنے اردو کے سبق حضرت داؤد علیہ السلام کی پڑھائی صفحہ نمبر 36 اور 37 پہ کریں گے۔ پیارے بچوں، اگر آپ کے گھر کی لائبریری میں معجزات انبیاء یا انبیاء اکرام کے واقعات یا حکایات سے متعلق کوئی کتاب ہے تو آپ اسے ضرور کھولیں اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں اور باقی انبیاء اکرام کے واقعات بھی پڑھیں تاکہ آپ کی تخلیقی لکھائی اور آپ کی کریٹیوٹی بہتر ہو۔ آج ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی سب سے پہلے ہم ان کا تعارف کریں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے۔ آپ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے برگزیدہ پیغمبر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ ساری حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ان کا تعارف موجود ہے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام کے والد کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میرا فصل بالکل تیار تھی کہ ایک آدمی کی بکریوں کا ریوڑ میرے فصل میں گھس گیا اور انہوں نے میری ساری فصل تباہ کر دی۔ کہنے لگا، حضور میرے بال بچے بھوکے مر جائیں گے، میرے سال کی محنت اور فصل ضائع ہو گئی، تو مجھے انصاف چاہیے۔ بادشاہ نے دوسرے آدمی کو بلایا اور کہا کہ کیا یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں حضور، میری بکریوں کا ریوڑ بہت زیادہ تھا اور میں ان کو روک نہیں سکا تو انہوں نے سارا نقصان کر دیا۔ تو بادشاہ نے دونوں آدمیوں کو کہا کہ جتنا کھیت والے کا نقصان ہوا ہے اتنا بکریوں کا غلہ کھیت والے کو دے دیا جائے تاکہ اسے کوئی نقصان نہ ہو اور بکریوں کے غلے والے کو لاپرواہی برتنے کی سزا ملے۔ بادشاہ نے یہ فیصلہ سنا دیا، لیکن اس کے پاس اس کا 11-12 سال کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ بابا، کیا اس سے بہتر فیصلہ نہیں ہو سکتا؟ بادشاہ نے پوچھا کیا؟ تو اس نے کہا کہ بکریوں کا غلہ مطلب بکریوں کا ریوڑ کھیت والے کو دے دیا جائے تاکہ وہ بکریوں کے دودھ اور بالوں سے فائدہ اٹھائے، اور غلے والے سے کہا جائے کہ وہ کھیت میں کام کرے۔ جب کھیت میں فصل پک کر تیار ہو جائے تو غلے والے کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائیں اور کھیت والے کو اس کا کھیت واپس کر دیا جائے۔ اس طرح نہ کھیت والے کو نقصان ہوگا اور نہ غلے والے کو۔ بادشاہ کو اپنے اس ہونہار بیٹے کا فیصلہ بہت پسند آیا۔ اور پیارے بچوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیٹا کون تھا؟ یہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام تھے، جو خود بھی بڑی شان والے پیغمبر تھے۔ اللہ نے ان کو ایک کتاب زبور بھی عطا کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی بڑائی اور محبت کے گیت گاتے تھے تو انسان تو کیا، حیوان، اڑنے والے پرندے اور بھاگتے دوڑتے جانور بھی تھم جاتے تھے اور آپ کی آواز کو سنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو شام، عراق، فلسطین اور آس پاس کے تمام علاقوں میں بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور آپ کو ایک معجزہ عطا فرمایا کہ جیسے ہی لوہا آپ کے ہاتھ میں آتا تو وہ بالکل موم کی طرح نرم ہو جاتا۔ اب آپ صفحہ نمبر 36 اور 37 کی پڑھائی کریں گے اور اس میں کم از کم 20 مشکل الفاظ املا کی صورت میں اپنی کاپیوں پر